أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمین۔ خضوع خشوع کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر، دامن پھیلا کر، سر جھکا کر بارگاہ الوہیت میں بتوسل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگیے۔ بار الہا یہ محفل ذکر کی حاضری اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ اس مرد کلندر کی بخشش اور درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہوئے یہ بھی التجا کرو کہ بار الہا ان نفوس قدسیہ کے صدقے کہ جن کی نسبت ان لوگوں کو حاصل تھی، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمیں ایمان کامل نصیب فرما اور ایک کامل مسلمان کی حیثیت سے اس دنیا سے اٹھا۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ عطا فرما، آپ کی دلربا زیارتوں سے فیض یاب فرما، آپ کی شفاعت کبریٰ سے بہرحال فرما۔ وَفَوِّضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ صلی اللہ تعالی علیہ۔ سامعین کرام، اور صاحبزادہ والا شان دیگر بزرگ حضرات اور علماء کرام اور ایک عظیم علمی گھرانے سے تعلق رکھنے والے اس گھرانے کے چشم و چراغ قاضی صاحبان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین، آج کی اس محفل میں مجھے کئی رنگ نظر آ رہے ہیں۔ جہاں طریقت اور معرفت کے جام چھلکتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہاں شریعت کی پابندی اور وہ مستفی نور کے نظارے بھی نظر آتے ہیں کہ جو اہل اسلام کی روح ہیں۔ میرے دوستو، ان تمام باتوں سے قطع نظر ایک سادہ لیکن ضروری بات کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے ناطے ہم پہ فرض کی حیثیت رکھتی ہے، اور اسی نسبت سے میں نے اس دن کی اس محفل میں وہ آیت کریمہ پڑھنے اور تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ جو حقیقت سے انتہائی قریب ترین ہے۔ ویسے تو سارا قرآن فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت کا سامان رکھتا ہے، اور جب یہ فرمایا کہ ھدی للمتقین تو یہ واضح نظر آیا کہ یہ تو ہدایت ہے، لیکن متقیوں کے لیے فرمایا
تو معلوم ہوا کہ جو لوگ ہدایت کے طالب ہوتے ہیں انہی کو ہدایت ملا کرتی ہے، اور ہدایت کے طالب جو لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی مایوس نہیں کیے جاتے، کیونکہ حق تعالی بھی کریم، میرے آقا مدنی بھی کریم، دو کریموں میں گناہگار کی بنائی ہے۔ سمجھنے کی یہ بات ہے کہ جب ہم میں اللہ رب العزت نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ اس اپنے پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، کہ جس کا امتی ہونے کی خاطر موسیٰ کلیم اللہ جیسے اولو العزم پیغمبر بھی جبل طور پہ کھڑے ہو کے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ بار الہا میں نے اس امت کا ذکر توریت کی تختیوں میں پڑھا ہے کہ جن کے ہاتھ اٹھیں گے تو ان کی دعائیں قبول ہوں گی۔ چلچلاتی ہوئی دھوپ میں جب ان کی نگاہیں آسمان کی طرف بارش طلب کرنے کے لیے اٹھیں گی تو ادھر نگاہیں اٹھیں گی، ادھر ابر کرم جھوم کے آئے گا۔ میرے مولا میں نے ان کی یہ صفات پڑھی ہیں توریت میں کہ یہ جو توریت ہے یہ تو تختیوں میں تو نے مجھے عطا کی ہے، اور وہ کتاب جس کے وہ حاملین ہوں گے وہ کتاب ان کے سینوں میں نقش ہوگی، تو گویا وہ چلتے پھرتے قرآن ہوں گے۔ اقبال نے کیا خوب کہا کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن۔ میرے دوستو توجہ کا طالب ہوں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات کہ اتنے عظیم المرتبت نبی کا امتی ہونے کی حیثیت سے بیٹا ان نوٹوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے صرف آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ اتنے اولو العزم نبی، امام الانبیاء کا عظیم الشان امتی ہونے کے ناطے اگر ہم اس کسوٹی پہ پورا نہ اتریں تو معاف کیجیے حیا کی بات ہے کہ نہیں؟ بولیے۔ میں نے یہ پڑھا ہے اور میرا یہ ایمان ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ جہاں پناہ میں ہم امتیوں کے ہر جمعرات اور ہر پیر کی رات کو اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو بتائیے ذرا گریبان میں جھانک کے دیکھیے ہمارے اعمال کیا اس قابل ہیں؟ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں ہمارے نعرے تو ضرور پیش کیے جائیں گے، ہمارے عشقیہ کلمات تو ضرور پیش کیے جائیں گے، لیکن یاد رکھیے کہ ہمارا مذہب چند نعروں تک محدود نہیں، ماشاءاللہ یہ بینروں کا محتاج نہیں، یہ تو ایک اٹل حقیقت ہے۔ اٹ از اے ریالٹی۔ اپنی قسمت پہ ناز کرتے ہوئے کہ اتنے عظیم المرتبت امتی ہو تم، کہ جب موسیٰ کلیم اللہ نے یہ اللہ کی بارگاہ میں آپ لوگوں کی تعریف پیش کی توریت میں پڑھ کے کہ میرے مولا ان کا یہ بھی میں نے حال پڑھا ہے
کہ دوسرے امتیوں کی بات سے ذرا ہٹ کے ایک بات مجھے یہ بھی نظر آئی اور وہ چبھتی ہوئی نظر آئی، اثر کرتی ہوئی دل پہ نظر آئی کہ مولا تم نے ان کے بارے میں یہ بھی فرمایا ہے کہ ان کی یہ شان بھی ہوگی کہ جب تک وہ گناہ کریں گے نہیں ان کے نامہ اعمال میں لکھا نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن اگر وہ نیکی کریں گے، فرمایا نیکی کا کرنا تو بات کی بات ہے، صرف ارادہ کرنے سے نیکی ان کے اعمال نامہ میں لکھ دی جائے گی۔ فرشتے پوچھتے ہوں گے بار الہا 1,24,000 انبیاء تو پہلے بھی گزرے، لیکن یہ کیسے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں ایکسیپشنل قسم کے قوانین آپ فرما رہے ہیں، ہماری مجال تو نہیں ہے لیکن ان کے بارے میں ذرا بتائیں تو صحیح کہ ان میں کیا خوبی ہے، تو یقیناً کہا جائے گا کرے نادانو تم نہیں جانتے وہ میرے محبوب کی امتی ہیں۔